انسانیت میں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو یہ امتیاز، انفرادیت اور شرف حاصل ہے کہ آپ کی پیدائش کعبۃ اللہ میں ہوئی۔ صحیح اور مستند روایات کے مطابق آپ کی ولادت کعبۃ اللہ میں ہوئی۔ ان کی ذات پاک سے بغض رکھنے والے اور تعصب رکھنے والے طبقے آج بھی موجود ہیں، وہ اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ آپ کی ولادت کعبے میں نہیں ہوئی۔ ان کی یہ بات، ان کا یہ موقف غلط ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور حدیث کی کتاب ہے مستدرک حاکم، اور اسی طرح دوسرے محدثین کا موقف یہ ہے کہ آپ کی ولادت کعبۃ اللہ میں ہوئی، اور یہ شرف پہلے نبیوں کی کسی امت کو حاصل نہیں ہے۔ اور دوسری خصوصیت حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی یہ ہے کہ تمام نابالغ بچوں میں سب سے پہلے جس بچے نے اسلام قبول کیا وہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ بالغوں میں سب سے پہلے جس نے اسلام قبول کیا وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور نابالغوں میں سب سے پہلے جس نے اسلام قبول کیا وہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی الہی کا نزول ہوا، وحی کہتے ہیں اللہ کا پیغام، تو جس دن حضرت جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا پیغام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے تھے، تو وہ دن کون سا تھا؟ وحی الہی یعنی اللہ کا پیغام جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام لے کر آئے تھے، جبریل اس کے پاس پیغام لے کر آتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت سے سرفراز کیا۔ یہ بات یاد رکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام کا جسم پاک تیار ہو رہا تھا، تیاری کے مراحل میں تھا، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ لیکن نبوت کا اظہار، نبوت کو ظاہر فرمانے کا اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے حکم دیا جب آپ کی عمر 40 سال مکمل ہو گئی۔ 40 سال تک آپ نے اپنی نبی ہونے کا، رسول ہونے کا اعلان نہیں فرمایا، اظہار نہیں فرمایا،
معلوم تھا کہ میں نبی ہوں، لیکن حکم نہیں تھا اس کو ظاہر کرنے کا۔ 40 سال کی عمر مکمل کرنے پر جبریل علیہ السلام آپ کے پاس پیغام الہی لائے۔ پہلا پیغام کیا تھا؟ ایک یہ بتائیں دن کون سا تھا؟ یاد رکھو، پیر کا دن تھا۔ کون سا؟ پیر کا دن۔ اور پیغام کیا تھا؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ آپ پڑھیں اللہ کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ یہ چند آیات تھی جو جبریل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے غار حرا میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت کے اعلان سے پہلے غار حرا میں جا کر عبادت فرماتے تھے۔ حالانکہ مکہ میں غار ثور بھی ہے، دوسری غاریں بھی ہیں، تو آپ نے عبادت کے لیے غار حرا کو کیوں منتخب کیا؟ اس لیے کہ غار حرا میں جو شخص بیٹھا ہوا ہو تو وہ سامنے بیت اللہ شریف کا دیدار کر رہا ہو۔ آج کل تو بڑی بڑی بلڈنگیں بن چکی ہیں، نظر نہیں آتا بیت اللہ شریف، لیکن اس وقت غار حرا میں بیٹھنے والا شخص بیت اللہ شریف کی زیارت کرتا ہے۔ ایک طرف تو آپ ذکر الہی میں مصروف ہیں، دوسرا اللہ کے گھر کے دیدار میں مصروف ہیں۔ دیدار بھی ہو رہا ہے اور ذکر بھی ہو رہا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے تو انہوں نے کہا اقرأ، پڑھیں۔ اور جبریل فرشتہ کیا ہے؟ فرشتہ۔ اور فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے نور سے بنایا۔ کس سے بنایا؟ نور سے بنایا۔ لیکن غار حرا میں جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں انسان بن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر جی۔ تو کہتے ہیں اقرأ، آپ پڑھیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا ما انا بقارئ، تم کون ہوتے مجھے حکم دینے والے؟ میں نہیں پڑھتا، میں نہیں پڑھتا۔ تو آج کل کے جو بیچارے علم سے پیدل ہوتے ہیں مولوی، وہ اس کا معنی کرتے ہیں میں پڑھا ہوا نہیں، یعنی اس کا معنی میں نہیں پڑھتا، انکار کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبریل نے مجھے اپنے آغوش میں اس طرح آغوش میں لے کے پوری طاقت اس نے صرف کرنے کے بعد پھر کہتا ہے اقرأ۔ پھر میں نے کہا ما انا بقارئ، میں نہیں پڑھتا۔ پھر انہوں نے دوبارہ اپنی پوری طاقت صرف کی، پھر کہا اقرأ، فرمایا ما انا بقارئ، میں نہیں پڑھتا۔ پھر انہوں نے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اگر میرے کہنے پر نہیں پڑھتے تو اس رب کے نام پہ پڑھیں جس نے پیدا کیا۔ تو جب اللہ کا نام آیا تو سرکار نے پڑھنا شروع کیا۔ تو جس دن ظاہر پہلی وحی آئی تو اس کا نام وہ دن پیر کا دن تھا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے فارغ ہو کے واپس آئے حضرت خدیجہ کے پاس۔ حضرت علی چونکہ آپ کے چچا زاد بھائی تھے تو آپ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اسلام کی دعوت دی، اسلام کی مسلمان ہو جاؤ، کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا اور اسلام میں داخل ہو گیا۔ پیر کے دن تو وحی الہی کا نزول ہوا، اور منگل کے دن حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم نے اسلام قبول کیا۔ آپ کا نام ہے علی، کیا نام ہے؟ علی۔ اور آپ کی دو کنیت ہیں،
ایک کنیت ہے ابو الحسن اور دوسری کنیت ہے ابو تراب۔ ابو تراب اس لیے کہ مسجد نبوی شریف میں وہ لیٹے ہوئے تھے، تو بستر تھا نہیں، مٹی پہ لیٹے ہوئے تھے، تو ان کے کمر پہ مٹی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی کو جھاڑتے ہوئے ارشاد فرمایا قم یا ابا تراب، اے مٹی والے اٹھ جاؤ۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو کنیت مجھے عطا فرمایا ابو تراب، مجھے یہ سب سے زیادہ پسند ہے، اور جو بھی ان کو کہتا تھا ابو تراب تو بہت خوش ہوتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی محبت کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ آپ کی تربیت فرمائی اور آپ کی پرورش فرمائی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت علی کی جو شخص زیارت کرے گا ان کی زیارت عبادت ہے، علی کی زیارت عبادت ہے۔ جس نے محبت کی نگاہ سے ان کے چہرے کو دیکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو جو صحابہ مکہ سے ہجرت کر کے گئے تھے ان کو کہتے ہیں مہاجرین، کیا کہتے ہیں؟ مہاجرین۔ اور جو مدینہ منورہ میں مسلمان ہوئے تھے صحابہ ان کو کہتے ہیں انصار۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجر صحابی کو انصاری صحابی کا بھائی بنایا، جتنے مہاجر صحابہ تھے ان سب کو انصاری مسلمانوں کا بھائی بنایا۔ حضرت علی بچ گئے تو روتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تمام مہاجرین کو تو انصار کا بھائی بنا دیا، میرا تو کوئی بھائی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے علی کیا تم خوش نہیں ہو؟ انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تم دنیا میں بھی میرے بھائی ہو اور آخرت میں بھی تم میرے بھائی ہو۔ چچا زاد بھائی تو پہلے ہی تھے نا، پھر آپ نے فرمایا کہ تم میرے بھائی ہو، اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ علم دو قسم کا ہوتا ہے، ایک علم ظاہری ہوتا ہے اور ایک علم باطنی ہوتا ہے۔ علم ظاہری تو یہ ہے جو ہم پڑھتے ہیں قرآن مجید اور مدرسوں میں درس نظامی وغیرہ، یہ علم ظاہری ہے، اور علم باطن حاصل ہوتا ہے اللہ کے ولیوں سے، اللہ کے ولیوں سے حاصل ہوتا ہے۔ ان کی نگاہ باطن پر ہوتی ہے، ظاہر پر نہیں ہوتی، باطن پر ان کی نگاہ ہوتی ہے۔ زمین پر بیٹھے ہوتے ہیں اور ان کی نگاہ عرش الہی تک پہنچ رہی ہوتی ہے۔ زمین پر بیٹھے ہوتے ہیں، زمین کے اندر جو کچھ چھپا ہوا ہوتا ہے اس کو بھی وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام کو، اسی طرح تمام نبیوں کو، تمام رسولوں کو، تمام ولیوں کو علم لدنی حاصل ہوتا ہے۔ علم لدنی کا معنی ہے علم باطن۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ یہ جو بلڈنگ ہوتی ہے نا، بلڈنگ میں کئی چیزیں ہوتی ہیں، دیواریں ہوتی ہیں کہ نہیں، چھت ہوتی ہے، دروازہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، تو اسی طرح بنیاد بھی ہوتی ہے بلڈنگ۔ یہ چار چیزیں ہر بلڈنگ میں ہوتی ہیں، بنیاد، دیواریں، چھت اور دروازہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ بنیاد کون ہے جی؟ اس شہر کی بنیاد کون ہے، پھر اس کی دیواریں کون ہیں اور اس کی چھت کون ہے، وہ علیحدہ علیحدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
صحابہ کرام کو یہ تمغے عطا فرمائے. فرمایا میں علم کا شہر اور علی اس کا دروازہ. شہر میں داخل ہونے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ بندہ دروازے سے داخل ہو. تو اس لیے اگر کوئی بھی ولی ولایت کے منصب پہ فائز ہوتا ہے تو اس کو فیوز و برکات حاصل نہیں ہو سکتے جب تک کہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کے دامن کو نہ پکڑا. خیبر قلعہ خیبر کی فتح کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو پہلے دن آپ نے یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھنڈا عطا فرمایا کہ جہاد کرو اور قلعہ خیبر فتح کرو. فتح نہ ہو سکا. پھر دوسرے دن حضرت عمر فاروق کو دیا, پھر بھی فتح نہ ہو سکا. تیسرے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اب اسلام کا جھنڈا اس شخص کو عطا فرماؤں گا جو اللہ سے محبت کرتا ہے, اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہاتھ پہ قلعہ خیبر فتح فرمائے گا. چنانچہ سارے صحابہ جتنے بھی مجاہدین تھے ہر ایک کی خواہش تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ جھنڈا عطا فرمائے. لیکن جب صبح ہوئی تو آپ نے ارشاد فرمایا این علی, علی کہاں ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آنکھ دکھتی ہے, آنکھ سرخ ہو چکی ہے, انہیں آنکھ میں درد ہے, وہ خیمے میں آرام کر رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہیں بلاؤ. حاضر ہوئے تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری آنکھ میں درد ہے, آنکھ دکھتی ہے, سرخ ہو چکی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں, اپنا لعاب مبارک ان کی آنکھ میں ڈالا. سیکنڈ سے پہلے وہ درد بھی ختم ہو گیا اور سرخی بھی ختم ہو گیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات یاد رکھیں, ہماری تھوک میں بیماری کے جراثیم, بیماری کے, اسی لیے ہمیں حکم دیا جاتا ہے جب بھی کہیں جائیں کہ فرش پہ مت تھوکیے. کہتے ہیں نا بیماری کے جراثیم میں کہ نہیں. اور اسی طرح آج کل کرونا کا چکر ہے, اس کو لائٹ نہ لیں, یہ بڑی موذی بیماری. اپنے بچاؤ کے لیے جو بھی تدابیر ہیں وہ ضرور اختیار کریں. جو لوگ اس بیماری میں مبتلا ہیں ان سے پوچھیں, سانس نہیں نکل سکتا ان کا, اور لیٹرین تک چند قدم اٹھا کر نہیں جا سکتے. اللہ ہم سب کو اپنی حفاظت اور اپنی امان میں رکھے. تو اس کو لائٹ نہ لینا, یہ بڑی موذی بیماری ہے, اور جو ہدایات ہیں گورنمنٹ کی طرف سے ان پہ عمل کرنا چاہیے. اور یہ کہتے ہیں نا کہ منہ کے ذریعے جب آدمی بولتا ہے تو اس سے جراثیم نکلتے ہیں جو دوسرے آدمی منتقل ہوتے ہیں ناک کے ذریعے یا گلے کے ذریعے, اور یہ پھر اندر چلا جاتا ہے تو پھیپھڑے متاثر ہوتے ہیں. اور پھیپھڑوں کا جو نظام ہے وہ نظام تنفس کے ساتھ منسلک ہے, یعنی سانس لینے کے ساتھ. اور ہمیں کیا حکم ہے وضو کرتے وقت ماشاءاللہ ناک میں پانی دینا کیا ہے؟ کلی کرنا, ناک میں پانی ڈالنا سنت ہے. کیا ہے؟ سنت ہے. 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالنا سنت, اور کلی کرنا سنت. جو 5 نمازیں پڑھے گا تو 5 دن میں 5 مرتبہ وضو کرے گا کہ نہیں, تو اس کے پاس کرونا نہیں آ سکتا. ایک لڑکا میرے پاس آیا کہنے لگا کہ میں بہت پریشان ہوں, جو بھی کام کرتا ہوں کام نہیں ہوتا, انجام تک پہنچ جاتا ہے لیکن پھر انکار ہو جاتا ہے. میں نے کہا نماز پڑھتے ہو؟ کہنے لگا میں صرف جمعہ پڑھتا ہوں. میں نے کہا باقی نمازیں میں نے پڑھ رہی. تو اللہ
اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو نظام عطا فرمایا ہے اس نظام کے اندر برکت ہی برکت اور شفا ہی شفا ہے۔ جب آپ 5 نمازیں پڑھیں گے، 5 وقت وضو کریں گے، ناک میں پانی ڈالیں گے، کلی کریں گے، غرارے کریں گے، تو وہ جتنے بھی جراثیم ہیں سب نکل جائیں گے، تو کرونا شرونا کوئی اثر نہیں کر سکتا۔ تو آپ دیکھ لیں جو 5 وقت کے نمازی ہیں ان کو کرونا نہیں ہوتا، بشرط ہے کہ وہ سنت کے مطابق وضو کریں، انہیں کرونا نہیں ہوتا۔ تو امریکہ جانے سے پہلے میں نے ٹیسٹ کروایا یہاں، وہ بھی نیگیٹو، اور وہاں جب ہسپتال میں داخل ہوئے اور انہوں نے سکین ڈالے، پھر ہسپتال والوں نے ٹیسٹ کیا تو میرا وہ بھی نیگیٹو، اور جب میں ایئرپورٹ پہ آنے لگا تو ان سے پہلے رپورٹ لینی ہوتی ہے، پھر بھی نیگیٹو۔ 3 مرتبہ ٹیسٹ ہوا کرونا کا، الحمدللہ اللہ کا کرم ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ جی میں نے ان چیزوں پہ عمل نہیں کیا جو ہدایات ہیں، کرنا چاہیے، ضرور کریں، لیکن 5 وقت جو شخص نماز ادا کرتا ہے اور سنت کے مطابق وضو کرتا ہے اسے کرونا شرونا نہیں ہوتا۔ سمجھ آ گئی؟ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم ہماری دھوپ میں بیماری کے جراثیم اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب مبارک میں شفائی شفا، جو ہی لعاب مبارک ان کی آنکھ میں ڈالا بیماری ختم ہو گئی۔ پھر آپ نے جھنڈا دیا اور جب آپ میدان میں گئے تو یہودیوں کا بہت بڑا پہلوان جس کا نام مرحب تھا، تو اس نے شعر پڑھا، اس نے کہا کہ آپ میرے مقابلے میں آئے، 40 بہادر نوجوانوں کے برابر اس کی طاقت ہے۔ تو حضرت علی کو کہنے لگا جی آپ کا قد مبارک چھوٹا تھا نا، آپ میرے مقابلے میں آ گئے۔ اس نے پھر شعر پڑھا کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے میں تو ہر قسم کے جدید ہتھیار سے مسلح ہوں اور بڑا بہادر ہوں اور بڑا تجربے کار ہوں۔ تو حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم نے اس کو جواب دیا، آپ نے فرمایا تم نہیں جانتے میں کون ہوں؟ میں انا الذی سمتنی امی حیدرا کا اس غابات کریہ المنظری، میں وہ ہوں کہ جس کا نام اس کی ماں نے حیدر رکھا، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا۔ یہ عربی زبان کا لفظ حیدر، عربی زبان کا لفظ یہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو ان کے نام ہوتے ہیں نا، علی حیدر، غلام حیدر وغیرہ وغیرہ۔ کیا نام ہے تمہارا؟ تو حیدر کا معنی کیا ہے؟ جتنے بھی بیٹھے ہو نا سب نے سنا ہوا ہے نا حیدر؟ جی بڑے لکھے لوگ بھی بیٹھے ہیں۔ حیدر کا معنی کیا ہے؟ نہیں، حیدر کا معنی شیر، یاد رکھو، حیدر کا معنی شیر۔ آپ نے ارشاد فرمایا تمہیں معلوم نہیں میری والدہ نے میرا نام حیدر رکھا، میں تو شیر ہوں۔ اسی لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کو لقب عطا کیا اسد اللہ، اسد اللہ، اللہ کا شیر۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب آپ نے وہ قلعہ خیبر پہ حملہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو فتح و نصرت عطا فرمائی۔ آپ حیدر ہیں، اسد اللہ ہیں، ابو الحسن ہیں، ابو تراب ہیں، فاتح خیبر ہیں۔ دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان کے مقام کو، ان کی شان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔